نے تم کو مسلمان کا لقب دیا ہے، تو پھر یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فلاں اور یہ فرقہ واریت، یہ سب چیزیں کہاں سے آئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نام رکھے گئے ہیں تو یہ نام وہ خود سے اپنے لیے چوز نہیں کرتے، لوگ انہیں دیتے ہیں۔ جہلم کے ایک صاحب ہیں انجینئر محمد علی مرزا کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بنیادی سبب ہے کسی بھی ملک کے اندر فساد کا کہ آپ نے فرقے کھڑے کر دیے۔ تو ظاہر ہے نام تو ان کے بھی ہیں، اپنے آپ کو علمی کتابی کہنا یہ بھی ایک ٹائٹل ہے۔ یہ جو مدعی بن کر کہا جا رہا ہے نا کہ میں ہی پرفیکٹ ہوں، میں ہی درست ہوں، میرے علاوہ سارے غلط ہیں، یہ دعویٰ بھی ہو گیا۔ وہ مثال کے طور پہ دیوبندی ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، بریلوی ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، اہل حدیث ہے، اور وہ جو آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا کہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہوں، تو یہ تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی راستے پر ہیں۔ انبیاء کے علاوہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ صحابہ کو بھی ہم معصوم نہیں سمجھتے۔ محفوظ ہونا الگ چیز ہے، معصوم ہونا الگ چیز ہے۔ اگر کوئی فرقہ بنتا ہے تو اس کا سلوگن کیا ہوتا ہے؟ آؤ جی لوگوں کی اصلاح کریں، اور میرے فہم کے مطابق، میرے ذوق کے مطابق، میری سوچ کے مطابق، میری نالج کے مطابق، اکارڈنگ ٹو مائی اسکول آف تھاٹ، اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین، آپ کو یہ کہتے ہوئے بہت سے لوگ نظر آئیں گے۔ مختلف مسالک کے، مختلف فرقوں کے، یہ اپنی نجی مجالس میں تو ان کی بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے، بڑی اچھی بیٹھکس ہوتی ہے، چائے بسکٹ ساری چیزیں گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب یہ اپنے اپنے ممبر پر آتے ہیں، اپنے اپنے محراب میں آتے ہیں، اپنے اپنے سوشل میڈیا پیجز پر آتے ہیں، وہاں پر یہ ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہیں۔ اس سے بات بھی نہیں کرنی، آپ نے ہاتھ بھی نہیں ملانا، اور آپ نے جو ہے وہ بڑے ترش اور کرخت لہجے میں، لب و لہجے میں اس سے بات کرنی ہے، ہر وہ روز ایک غصے الگ میں چیز رہنا ہے۔ ہے۔ جو شعلہ بیانی کے ساتھ ممبر و محراب سے تقریریں کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر ان کے بیانات میں شعلہ بیانی اور اس قسم کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے، ان کو سننے والا طبقہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو ذرا اصلاح والے انداز میں بات کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کا نیچر یہی ہے کہ ایسی چیزیں سننی ہے جس میں نعرے واہ واہ سبحان اللہ۔ کسی کو بریانی اچھی لگتی ہے، کسی کو قورمہ اچھا لگتا ہے، کسی کو اسپائسی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو سادی چیز اچھی لگتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، مینٹیلٹی ہوتی ہے، یہ مختلف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر علماء کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے۔ علیکم ناظرین، اسٹوڈیو سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، اسلام ایک بڑا زبردست مذہب ہے، بڑا زبردست دین ہے، اور اس دین کے اندر ہمیں ہر قسم کے پہلو نمایاں نظر آتے ہیں۔ اسلام نے مختلف جو زبانیں ہیں یا مختلف جو رنگ ہیں یا مختلف جو نسلیں ہیں یا مختلف جو مذاہب ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ ان سب کو ایک دوسرے کے تعارف کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہو سکے، جان سکیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں فرقہ واریت اور اس سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزوں کو اسلام سے، مذہب سے، مسلمانوں سے، علماء سے، دین سے، مدرسے سے، ان سب چیزوں سے کیوں جوڑ دیا جاتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، اور آج کے اس سماج کا یہ ایک سلگتا ہوا موضوع بھی ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں معروف عالم دین، مذہبی اسکالر اور میڈیا کی ایک بہت معروف آواز مولانا فضل سبحان صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ اسلام تو ایک بڑا واضح قرآن کا پیغام ہے، قرآن نے تو کہہ دیا کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ ہم نے تم کو مسلمان کا لقب دیا ہے، تو پھر یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فلاں اور یہ فرقہ واریت، یہ سب چیزیں کہاں سے آئی؟ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمیں جو ٹائٹل ملا ہے وہ مسلمین کا ملا ہے، جی، تو اسی طرح اس امت کو ٹائٹل تو مؤمن کا بھی ملا ہے، وَأَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، جی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ ٹھیک، اس امت کو تو ٹائٹل خیر امہ کا بھی ملا ہے، کنتم خیر امہ۔ اس امت کو تو ٹائٹل جو ہے وہ امتم وسطہ کا بھی ملا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نام رکھے گئے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو یا مختلف فرقے ہوں، تو یہ نام وہ خود سے اپنے لیے چوز نہیں کرتے، لوگ انہیں دیتے ہیں۔ اچھا، اب
دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے جو ایک دین کا چشمہ پھوٹا اور جو انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت بنا، اس چشمے سے جو لوگ فیضیاب ہوئے ان کو لوگ دیوبندی کہہ کر پکارنے لگے۔ یہی حال بریلویت کا ہے۔ بنیادی طور پر قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رب چاہتا لجعل الناس امۃ واحدہ، تو ساری انسانیت کو ایک امت بنا دیتا، وہ ایک پیج پر آ جاتی۔ ولا یزالون مختلفین، ان میں اختلاف نہ ہوتا، ان میں کیٹیگریز نہ ہوتی، ان میں دوسرے ٹائٹل الگ الگ نہ ہوتے۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا اگر تمہارا رب چاہتا، یہ لوگ آپس میں لڑتے نہیں، اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ لوگ فرقوں کے اندر، گروہوں کے اندر تقسیم نہ ہوتے۔ تو یہ جو ہے نا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو یہ جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں اور جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ان کی رسہ کشی یا ان کی کشمکش یا ان کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے، یہ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، اس امت میں 73 ہوں گے۔ تو اب ان کا نام اور ٹائٹل کچھ بھی ہو، لیکن ان کا ڈیوائیڈ ہونا، ان کا آپس میں اختلاف ہونا، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ پھر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اس میں نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر، جس منہج پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو قطع نظر اس سے کہ کس کا نام کیا ہے، چونکہ میں نے جیسے کہا کہ اکثر نام تو ان کو دیے جاتے، پھر وہ لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ٹائٹل تو ہمیں دینا ہی ہے لوگوں نے، تو خود سے ہم ایک اچھے نام کا سلیکشن کیوں نہ کر لیں تاکہ ایک ڈسکریمنیشن ہو جائے، ایک سیگریگیشن ہو جائے، ایک مابہل امتیاز ہو جائے، اور انسان ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ معاشرے کے اندر اپنا ایفیکٹو رول پلے کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ جو مختلف نام ہیں آپ نے جیسے واضح کیا کہ یہ تو خود ایک وضاحت کے لیے رکھے گئے ہیں یا لوگوں نے دیے ہیں، تو مثال کے طور پہ دیوبندی ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، بریلوی ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، اہل حدیث ہے، تو یہ تمام جو فرق ہیں یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ تو اب اس میں امتیاز کیسے ہوگا کہ کون حق پر ہے؟ اور وہ جو آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا کہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہوں، تو یہ تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی راستے پر ہیں جس پر آپ علیہ السلام تھے، جس پر صحابہ کرام تھے، تو پھر اس کے باوجود یہ الگ الگ نوعیت۔ دیکھیے قرآنی آیات اور احادیث سے ہمیں جو اشارات ملتے ہیں، ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر علماء کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے۔ اچھا، ٹھیک۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولانا ابراہیم دیولا صاحب وہ بہت خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ داعی بنو مدعی نہ بنو۔ یہ جو انسان کو ہلاک کرنے والی 7 بیماریاں بتائی گئی ہیں، مہلکات اور موبقات، اس میں ایک ہے اعجاب المرء برأیہ او بنفسہ، انسان کا عجب میں مبتلا ہونا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، اپنی رائے کو 100% ویلڈ سمجھنا اور دوسرے کی بات کو غلط سمجھنا، یہ خطرے کی بات ہے۔ بلکہ اللہ والوں نے ہمیں جو سبق پڑھایا کہ اپنی ٹھیک بات کو بھی اس امکان کے ساتھ کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اور دوسرے کی غلط بات کو بھی اس پاسبلٹی کے ساتھ وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہ جو دعویٰ ہے نا کہ میری ہر بات، میری ہر رائے وہی بہترین ہے، تو یہ دعویٰ تو انسان نہیں کر سکتا۔ یہ پرفیکشن تو ہمیں صرف انبیاء کی بات میں نظر آتی ہیں، چونکہ وہ کامل ترین ہستیاں تھی۔ انبیاء کے علاوہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ صحابہ کو بھی ہم معصوم نہیں سمجھتے۔ محفوظ ہونا الگ چیز ہے، معصوم ہونا الگ چیز ہے۔ تو آج ہمارے اندر سب سے بڑی بات، اگر کوئی فرقہ بنتا ہے تو اس کا سلوگن کیا ہوتا ہے؟ آؤ جی لوگوں کی اصلاح کریں،
حالانکہ قرآن کریم کا پیٹرن وہ بالکل منفرد ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنے نفسوں کی اصلاح. تو جتنا انسان اپنے آپ کو کم تر سمجھے گا، حقیر سمجھے گا، عاجز سمجھے گا، تو اتنا ہی وہ ہدایت پر ہوگا اور اللہ کریم اس کو مختلف فتنوں سے بچائیں گے. جی. تو بنیادی طور پر تو قرآن اور حدیث کے اندر بہت واضح طور پر کچھ چیزیں کلیات کی شکل میں بتا دی گئی ہے کہ اس راستے پر چلنے والے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ تم مختلف راستوں کے پیچھے ادھر ادھر نہ جاؤ ورنہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، متفرق ہو جاؤ گے. اور قرآن میں بھی جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو مفسرین نے لکھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، جس کا ایک سرا لوح محفوظ پر اور دوسرا سرا زمین پر ہے. تو جتنا قرآن کے ساتھ ہمارا کنیکشن، ہماری اٹیچمنٹ، ہماری وابستگی وہ زیادہ ہوگی اور ہم جتنے ڈیووٹڈ مسلم بن سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہو اور اہدنا الصراط المستقیم بھی ہو، اور پھر صراط المستقیم کے لیے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا. اور جن پر انعام کیا وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ان کی آپ بیتی ہم پڑھیں، احادیث میں اور سیرت میں جو مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کریم انشاءاللہ ہمیں راہ راست بہت پر اچھے. رکھیں گے. جہلم کے ایک صاحب ہیں انجینئر محمد علی مرزا، اس وقت وہ بقول ان کے وہ مصلح امت کا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ، جتنے فرقے ہیں وہ ان سب کو فرقوں کے نام سے یاد کرتے ہیں. پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بنیادی سبب ہے کسی بھی ملک کے اندر فساد کا کہ آپ نے فرقے کھڑے کر دیے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تعارف کے لیے ہے، آپ نے وضاحت کی ہے کہ یہ ساری چیزیں تعارف کے لیے ہیں. تو ان دو چیزوں کو آپس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا کردار اصلاح امت کے حوالے سے، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ فساد کا جڑ ہے سارا. یہ دیکھیں، مسلم وہ ہوتا ہے کہ جس کے لب و لہجے میں، جس کے قول اور فعل میں، جس کے دعویٰ اور دلیل میں نیگیٹیوٹی کم ہو. ٹھیک ہے. یعنی امت کو جوڑنے والی بات زیادہ ہو، منفی باتیں کم. منفی باتیں کم ہوں. اور میں نے شروع میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ داعی بنو مدعی نہ بنو. یہ جو مدعی بن کر کہا جا رہا ہے نا کہ میں ہی پرفیکٹ ہوں، میں ہی درست ہوں، میرے علاوہ سارے غلط ہیں، یہ دعویٰ بھی ہو گیا. اور یہ مہلکات اور موبقات میں سے جو خطرناک چیز تھی، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، اپنی رائے کو 100% درست سمجھنا، اس میں غلطی کا احتمال نہ ماننا، یہی تو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. دیکھیں، شیطان نے، ظاہر ہے اس نے عبادت بھی کی تھی، اس کے پاس علم بھی تھا اور وہ فرشتوں کے درمیان بھی رہا تھا. لیکن جب اس کے اندر یہ والی چیز آئی تھی کہ بھائی انا خیر منہ، تو یہی چیز تو اس کو لے ڈوبی. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ صرف نام کی بنیاد پر آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ ان کے نام ہے اس لیے یہ غلط ہے اور میرا کوئی نام نہیں، تو ظاہر ہے نام تو ان کے بھی ہیں. اپنے آپ کو علمی کتابی کہنا یہ بھی ایک ٹائٹل ہے. اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر یا ایک دائی سمجھنا. تو اس طرح کے مطلب جب آپ اپنے فالوورز کی ذہن سازی کریں گے اور ان کے اندر لوگوں کے لیے، خصوصاً علماء کے لیے ایک نیگیٹو پرسیپشن قائم کریں گے، تو یہ امت کہاں جائے گی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. بلکہ میں تو یہاں ایک بات بڑی عجیب کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہے، یہ سوال میرا پورے معاشرے سے ہے، تو وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ آیا کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتے ہیں؟ آیا کسی پروفیسرز کے پاس جاتے ہیں؟ آیا کسی جج یا وکیل یا بزنس ٹائکون یا میڈیا پرسن، کسی کے پاس نہیں جاتے. وہ اپنے بچے کو قرآن کی بیسک جو تعلیمات ہیں، قرآن کا جو ایکسنٹ ہیں، تلفظ اور مخارج ہیں،
اس کے لیے اپنے بچے کو عالم دین اور قاری قرآن کے پاس بھیجتے ہیں. صحیح. لیکن اسی قرآن کے ترجمے اور ٹرانسلیشن اور مفاہیم کے لیے وہ علماء کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو کہیں پر کوئی پراپرٹی خریدنی ہے تو آپ اس کے مالک سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، پروز اینڈ کونس کے بارے میں، آپ اس کے پڑوس سے پوچھیں گے، یا آپ ان کو چھوڑ کر کسی اور سے پوچھیں گے. تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے ورثاء علماء ہیں، تو دین بھی آپ نے نبی کے وارثوں سے پوچھنا ہے. اسی میں خیر ہے اور اسی میں انشاءاللہ نجات ہے. ٹھیک ہے جی. مولانا فضل سبحان صاحب، ملک میں جو اس وقت جو ایک فرقہ وارانہ ایک لہر چل پڑی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، یا اس نظر سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس میں کردار، اس فرقہ وارانہ فسادات، اس لہر کو روکنے میں کردار کس کا ہو سکتا ہے؟ علماء کا، سوشل میڈیا کا، مذہبی اداروں کا، یا ان سب کا مل کر؟ اور ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی ایسی چیز اٹھتی ہے اس کو مذہب سے، مذہبی اداروں سے، دین سے، علماء سے جوڑ دیا جاتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا یہ زیادتی ہے ان لوگوں کی؟ دیکھیے، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ سوال کسی سے پوچھا جائے کہ اس فرقہ واریت یا انتشار کا ذمہ دار کون ہے، جی، تو اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ اس کے ذمہ دار سبھی ہیں. کہیں نہ کہیں علماء ہوں گے، کہیں سیاستدان ہوں گے، کہیں صحافی برادری ہوگی، کہیں پر عوام الناس ہوگی، کہیں پر پڑھا لکھا طبقہ کنونشنل ایجوکیشن والا ہوگا. تو جب بگاڑ کے ذمہ دار سب ہے کسی نہ کسی درجے میں، تو اس کے اصلاح کے لیے بھی سب کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. لیکن بات یہ آتی ہے کہ زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. بدقسمتی تو یہی ہے کہ ویسے تو علماء کو مذہب کا ٹھیکیدار کہا جاتا ہے، لیکن فتوے علماء سے زیادہ عوام الناس دے رہی ہوتی ہے. اچھا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کو انجینئرنگ کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے نہیں پائیں گے. کسی انجینئر کو آپ کامرس کے اوپر یا اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کسی ٹاپک پر اتنا کھل کر آپ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے نہیں پائیں گے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ دین کے اوپر ہر آدمی وہ نہ صرف اپنی آراء اور تجاویز باقاعدہ اس کو فتوے کی صورت میں امپوز کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ خطرے کی بات تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جو ڈر ہے کہ قرآن ہر آدمی کے سامنے کھل جائے گا اور وہ اپنے تخیل اور اپنے تصورات کے گھوڑے دوڑائے گا اور وہ غوطہ-زن ہو جائے گا. یعنی فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں اٹکل اور اندازوں سے بات کرتے ہیں، قیاس آرائیہ کرتے ہیں، اور میرے فہم کے مطابق، میرے ذوق کے مطابق، میری سوچ کے مطابق، میری نالج کے مطابق، اکارڈنگ ٹو مائی اسکول آف تھاٹ، اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین، آپ کو یہ کہتے ہوئے بہت سے لوگ نظر آئیں گے. ایسا ہی قرآن کہتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان سے اعراض کرو، ان کی مجلس میں نہ بیٹھو. ان کی مجلس میں بیٹھنا تمہارے لیے خسارے کا باعث ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ٹھیکیدار کسی اور کو کہتے ہیں، بنے ہوئے خود ہوتے ہیں. اسی لیے پہلے تو دین کی بات دین والوں سے سیکھی جائے. جیسے آدمی اپنا علاج کسی اچھے انجینئر سے نہیں کرتا کہ یہ بہت بڑا انجینئر ہے تو میں اپنا میڈیکلی اور فزیکلی ٹریٹمنٹ بھی اس سے کروں. اسی طرح کوئی آدمی اپنا گھر کا سٹرکچر اور نقشہ وہ کسی اچھے کوالیفائڈ ڈاکٹر سے نہیں بناتا، ایون کہ وہ اپنی فیلڈ میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے، لیکن اس کی فیلڈ الگ ہے. اس کے لیے وہ انجینئر کا انتخاب کرتا ہے. اپنا کیس اور مقدمہ لڑنے کے لیے وہ کسی بزنس مین اور بزنس ٹائکون کے پاس نہیں جاتا، کسی بہترین اینکر کا انتخاب نہیں کرتا، وہ ایک وکیل کو ہائر کرتا ہے. تو دین اتنا لاوارث ہو گیا ہر کہ کام کے لیے اسپیشلسٹ ہر ایک سے لے رہے ہوتے. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کو بھی ممبر و محراب سے پازیٹیو بات،
اور بیلنس بات اور سفسٹیکیٹڈ وے میں اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ کرنٹ افیئر پر ریلیونٹ گفتگو کرنی چاہیے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل رب سے ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. ممبر و محراب کی بہرحال ذمہ داری بڑی اہم ہے. جی بالکل بہت اہم ہے، اور اس کو بہت اچھے انداز سے ہمیں لینا ہے. بلکہ جو اعتراضات اسلام پر کیے جاتے ہیں ان کو بھی ہم نے کسی طرح کنونس کرنا ہے. یعنی فوراً کسی پر فتویٰ لگا دینا اور فوراً کسی کو گمراہ قرار دے دینا اور فوراً جو ہے وہ کسی کے بارے میں 100% ایک منفی تاثر قائم کر کے لوگوں میں اس بات کو پھیلا دینا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ہر طبقہ اگر اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرے گا، پھر ان باتوں کو چاہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہو معاشرے تک پہنچانے میں جو برج کا رول ادا کرتے، وہ صحافی برادری، وہ میڈیا پرسنز ہوتے ہیں، وہ اینکرز ہوتے ہیں، وہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے، وہ ہمارا براڈ کاسٹنگ اور سوشل میڈیا ہوتا ہے. تو اس پر بھی تھوڑا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے محض ریٹنگ اور رینکنگ کی خاطر. یعنی معاشرے کے امن کو داؤ پر لگا دینا اور پورے اسلام کے بارے میں کفر کو موقع دینا کہ وہ اپنی نیگیٹو آراء پیش کرے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. مولانا فضل زمان صاحب، علماء کرام کی مختلف نجی نشستیں بھی ہوتی ہیں، نجی مجالس ہوتی ہیں، اور پھر اس کی ظاہر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کی تصاویر، ویڈیوز، یہ ساری چیزیں بھی بعض اوقات سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں، یا سوشل میڈیا پر نہ آئیں تو خبر کہیں نہ کہیں سے ظاہر آئی جاتی ہے. یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ عوام کا سوال ہے جن کا اتنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے علماء کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ علماء جو ہیں مختلف مسالک کے، مختلف فرقوں کے، یہ اپنی نجی مجالس میں تو ان کی بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے، بڑی اچھی بیٹھکس ہوتی ہے، چائے بسکٹ ساری چیزیں گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب یہ اپنے اپنے ممبر پر آتے ہیں، اپنے اپنے محراب میں آتے ہیں، اپنے اپنے سوشل میڈیا پیجز پر آتے ہیں، وہاں پر یہ ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہیں. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، دوغلی پالیسی نہیں ہے کہ وہاں پر ایک رنگ اور عوام کے لیے دوسرا رنگ، لوگ اس طرح کا سوچتے ہیں. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ علماء جو ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے ہیں، پازیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے، تو یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے، اچھی چیز. اختلاف کا ہونا، رائے کا مختلف ہونا، دلیل اور نظریے کی بنیاد پر اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا، تو وہ ایک الگ زاویہ ہے، وہ ایک الگ پیراڈائم. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور کسی نے آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا یہ برا آدمی. اتنے میں جب وہ اندر آیا تو آپ نے بڑے پولائٹ اور شائستہ لہجے میں اس سے گفتگو کی. اس کے جانے کے بعد ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کے ریمارکس یہ تھے، لیکن ان کے آنے کے بعد تو آپ نے بہت نرم گفتگو کی. الن تلہ القول، حدیث کے الفاظ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں کہیں کہ انہوں نے اچھی گفتگو نہیں کی، اور فرمایا لوگوں میں سب سے برا وہ ہیں جس کے طرز عمل کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. تو کسی سے اختلاف کا ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ہنس کر اس سے بات بھی نہیں کرنی، آپ نے ہاتھ بھی نہیں ملانا، اور آپ نے جو ہے وہ بڑے ترش اور کرخت لہجے میں، لب و لہجے میں اس سے بات کرنی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. باقی یہ الگ بات ہے کہ آپ کی زبان پر کچھ اور دل پر کچھ، وہ ایک قول و فعل کا تضاد ہے. اس میں جو ایک کنٹروورسی ہوتی ہے یا کانفلکٹ ہوتا ہے یا مینی لیول آف پیراڈوکس جس کو کہتے ہیں، تضادات کا مجموعہ جس کو منافقت کی نشانی کہا گیا، وہ الگ چیز ہے. تو علماء بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اختلافات ختم ہو جائے اور اس شدت میں کمی آ جائے، اور ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو کمیونیکیشن گیپ ہے، وہ ختم ہو جائے. تو اس کے لیے تو ظاہر ہے ان کو بشاشت کے ساتھ ایک دوسرے کو ویلکم کرنا ہوگا، تبھی جا کر جو ہے یہ دوریاں اور یہ فاصلے ختم ہوں گے. اور ویسے بھی اگر آپ کا بڑے سے بڑا دشمن اور مخالف بھی آپ کے گھر چل کر آ جاتا ہے، آپ کے ادارے میں آ جاتا ہے، تو اسلام کی کیا تعلیمات ہے کہ آپ نے وارم ویلکم کرنا ہے، آپ نے اس کو خوش آمدید کہنا ہے، آپ نے اس کو مرحبا کہنا ہے. اسی سے انشاءاللہ یہ نیگیٹیوٹی پازیٹیو جو ہے وہ چیزوں کی طرف آگے بڑھے گی.
مولانا فضل سبحان صاحب، بات کرنے والے لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں. کچھ کو شعلہ بیانی میں تقریر کرنا اچھی لگتی ہے اور لوگوں کو سننا، کچھ کو شیریں بیانی کے ساتھ. یہ ایک رواج اس معاشرے کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ علماء یا وہ مبلغین یا وہ واعظین جو شعلہ بیانی کے ساتھ منبر و محراب سے تقریریں کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر ان کے بیانات میں شعلہ بیانی اور اس قسم کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے، ان کو سننے والا طبقہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو ذرا اصلاح والے انداز میں بات کرتے ہیں، جن کا انداز ذرا آج کے دور کے مطابق ہے اور بات سمجھنے سمجھانے والا. اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کا نیچر یہی ہے کہ ایسی چیزیں سننی ہے جس میں نعرے واہ واہ سبحان اللہ اور ایک دوسرے کو جو ہے نا تو تڑاک. یہ اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے، لوگ مختلف ہوتے ہیں رنگوں میں، زبانوں میں، قد و قامت میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنی عادات میں، خصلتوں میں. کسی کو بریانی اچھی لگتی ہے، کسی کو قورمہ اچھا لگتا ہے، کسی کو اسپائسی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو سادی چیز اچھی لگتی ہے. تو بالکل اسی طرح یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، مینٹیلٹی ہوتی ہے، یہ مختلف ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو آڈینس ہے وہ کس کیلیبر کی، اور اپنی بات کو میں ان تک کیسے ڈیلیور کر سکتا، تو اس کے مطابق اگر بات ہوگی تو اس میں زیادہ وہ اپیلنگ ہوگی. باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ اویئرنیس کی کمی، شعور کی کمی ہے، علم و آگہی کی کمی، بصیرت اور وجدان کی کمی، نو ڈاؤٹ. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا، وہ جتنا جذباتی اور شعلہ بیانی کے ساتھ بات ہوتی ہے تو یہی چیز ان کو جو ہے انگیج رکھتی ہے. اور اگر کوئی کانٹینٹ پر بات کرتا ہے، ریفرنسز کوٹ کرتا ہے، پریزنٹیشن اچھی دیتا ہے، بریفنگ کے انداز میں، کاؤنسلنگ کے انداز میں، کنونسنگ کے انداز میں اگر وہ اپنے مافی ضمیر کو ڈسکرائب کرتا ہے تو اس کو بہت میچیور طبقہ اور جو سنجیدہ طبقہ ہوتا ہے وہی لے لیتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ریشو وہ تعلیم کا ہو یا وہ ایک کلٹیویٹڈ سوسائٹی کا ہو یا سویلائزڈ معاشرے کا ہو، تو اس میں تو ہم بہت پیچھے ہیں. اسی لیے وہ لوگ ذرا زیادہ معاشرے کے اندر فیمس ہو جاتے ہیں. آخری سوال اس موضوع سے تو ہٹ کر ہے، لیکن سوشل میڈیا پر آج کل بڑی بات چل رہی ہے. ڈیلی ولاگرز کے خلاف ایک پوری کیمپین اس وقت سوشل میڈیا پر شروع ہو چکی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان لوگوں نے اپنی فیملیاں، بیویاں، گھروں کی عورتوں کو دکھا کر پیسے کمانا شروع کیے، اور ان لوگوں کے خلاف ایک بہت تیزی کے ساتھ ایک کیمپین، ایک آواز لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور یوٹیوب، ان سارے پلیٹ فارمز نے اس نوجوان طبقے کو کس حد تک اپنی طرف غلط انداز میں کھینچا ہے؟ ڈیلی ولاگنگ، یہ ساری چیزیں کبھی اگر آپ کی نظر سے گزری ہوں یا پتہ نہیں نہ گزری ہوں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس نوجوان طبقے کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، امت کو تباہ کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں حب جاہ ہے، حب مال. جو شہرت ہوتی ہے نا، حدیث پاک میں اس پر بڑی سخت وعید ہے. تو یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں، وی لوگ ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز ہو گئی، ان کا مقصد محض شہرت اور پیسہ کا. لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی. تو اس دوڑ میں جب وہ میدان میں اترتے ہیں نا، پھر اپنی فیملی کو ڈسکلوز کرتے ہیں، اپنی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، بے پردگی اس میں ہوتی ہے، موڈیسٹی کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور پھر بیہودہ گوئی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ اپنے عیوب کو چھپانے کا حکم، ہم نے اپنے عیوب کو بھی آشکارا کیا، لوگوں کے عیوب کے پیچھے بھی پڑ گئے. اگر قرآن کریم کی سورہ ہمزہ میں سمجھ میں آ جائے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ایک کنویں کا نام ہے اور ہلاکت کو بھی کہتے ہیں. ہلاکت ہے ان کے لیے جو عیب جو ہے اور عیب گو ہے. ان کا پہلا جو کام ہوتا ہے نا، پسے پردہ بیک اسکرین پر وہ عیوب کو تلاش کرتے ہیں، اس میں اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، پھر تلاش کرنے کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں، وائرل کرتے ہیں. تو خدا را ہم ایک مسلمان ہیں، ہم آقا کے امتی ہیں، اور ختم نبوت کے طفیل ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت و تبلیغ کا ایک فریضہ ملا ہے. تو ہم اپنی سرگرمیوں کو اکارڈنگ ٹو شریعت، شریعت کا جو ایک
پیرامیٹرز ہیں اس میں دیکھے, اس میں ویریفائی کرے کہ مجھے شریعت میں یہ الاؤ ہے یا نہیں. اگر شریعت میں یہ چیز ناپسندیدہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ کہ جو مر گیا, تھوڑا سا مال چھوڑا پیچھے, قلب کی, اس کے پیچھے رونے والے بھی کم ہیں, لا یشار الیہ بالاصابع, دنیا میں ایسی زندگی گزار کر گیا تھا کہ لوگ اس کو انگلیوں سے اشارہ نہیں کرتے تھے, وہ سیلیبریٹی یار. جتنا اپنے آپ کو مخفی رکھیں گے اتنا ہی انشاءاللہ حفاظت میں رہیں گے, اور اپنی جو ہے وہ اصلاح کے لیے ہمیں کسی اللہ والے سے بیعت ہونا پڑے گا تو ان روحانی بیماریوں کا پتہ چلے گا, ورنہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں لیکن وہ دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے ہیں. بہت شکریہ مولانا فضل سبحان صاحب, بہت قیمتی آپ نے وقت دیا. اور ناظرین, انتہائی اہم موضوع پر آج مولانا فضل سبحان صاحب سے بات ہوئی, اور یہ موضوع اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس وقت ملک کے اندر دوبارہ سے ایک چیز پنپنے لگی ہے جس کو آپ فرقہ وارانہ فسادات کی لہر کہتے ہیں. اور ظاہر ہے جب یہ چیزیں اٹھتی ہیں تو دینی طبقے پر سوالات, انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں, اور بہت سارے لوگ میڈیا, سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے, ظاہر ہے ایک بے لگام گھوڑا ہے جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اسی انداز میں اس کو استعمال کرتا ہے, اور پھر بہت ساری نیگیٹیویٹی ان لوگوں کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ اس موضوع پہ ایڈریس کیا جائے اور ایسے علماء کے ساتھ بیٹھ کر کیا جائے کہ جن کا ایک انفلوئنس ہے سوسائٹی میں, معاشرے کے اندر, اور ان کی بات سنی جاتی ہے, کنسیڈر کی جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی گفتگو سے آپ کو یقیناً بہت ساری چیزیں ملی ہوں گی. اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کی